پیغمبر کی وہ حدیث کے جو شروع کے 3 جملے، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینشنلی اور پرپزلی ہو، وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو شروع کے 3 جملے اور آخر کے 2 جملے پیغمبر کی ایک حدیث، اور وہ عجیب حدیث ہے، مولا کے سے ارشاد فرمائی ہے، اور مولا نے حدیث سن کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بتائی، اور پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا اور یہی بہت اچھی بات۔ اب وہ سنیے، سنیے کیا تو آپ کو یاد ہے، مشہور ہے حدیث، اذا عملت امتی 15، جب میری امت 15 کام کرنے لگے، 15 کام، تو گویا وہ اپنے لیے ایک فلڈ گیٹ کھول دیتے ہیں بلاؤں کا۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا فلاں دعا بھی پڑھ لی تو فائدہ نہیں ہوا، اور فلاں عمل بھی کر لیا تو فائدہ نہیں ہوا، اور حج پر بھی چلے گئے تو فائدہ نہیں ہوا، کربلا بھی ہو کے آئے اور قبے کے نیچے دعا مانگ کے آئے تو فائدہ نہیں ہوا، پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلم، یہ سب۔ پیغمبر نے کہا تم نے تو خود ہی ایک فلڈ گیٹ کھول دیا بلاؤں کا، ساری بلائیں آئیں گی جب تم 15 کام کرو گے۔ اب یہ حدیث میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کی شروع کی 3 باتیں، آخر کی 2 باتیں۔ کہا جب یہ ہوگا کہ امام کی دولت کو تم لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کے استعمال کرنے لگو گے۔ دیکھیے 1 گھنٹے کی تقریر تو اس جملے پہ ہو سکتی، جو امام کا حق ہے، جو امام کی دولت ہے، جو اللہ نے امام کو دیا، سورہ حشر میں جو تذکرہ ہے، سورہ حشر، تو وہ اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھو گے۔ اور جب تمہارے لیے وَكَانَ الصَّدَقَةُ مُغْرَمًا، اور صدقہ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ تمہارے لیے ایک ٹیکس، ایک برڈن، ایک بوجھ بن جائے گا، بڑی ناگواری کے عالم میں دو گے، اگر دو گے بھی، ورنہ تو اکثر کھا جائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمَانَةُ مُغْنِمًا، تمہارے پاس کوئی امانت کے طور پہ کچھ رکھوا کے جائے گا، تم سمجھو گے جیسے کافر کا مال غنیمت تمہیں مل گیا، جس طرح سے چاہے کھا جاؤ، واپسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مال غنیمت تو ہر مومن جانتا ہے، میں یہاں ویسٹ میں مال غنیمت کی زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں، اس پہ یہ جو 3 شروع کے جملے، 15 چیزوں میں سے 3، اس کے بعد تو باقی وہ چیزیں ہیں جو بڑے سینسیٹیو سبجیکٹس ہیں۔ حالت یہ پیغمبر چوتھی چیز بتا رہے کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا اور بیوی کی اطاعت کر رہا، اسا امہ، ماں کی عصیان کرے، نافرمانی، اطاع امراتہ، اور اپنی بیوی کی فرما برداری کر رہا، اور حالت یہ ہے کہ دوست کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھے ہوئے نیکی کر رہا، اب باپ کی نافرمانی کر رہا۔ دوست کی خاطر انسان پتہ نہیں اپنا کتنا ٹائم دے دیتا ہے، ضروری کام چھوڑ دیتا ہے، دوست نے بلایا ہے جانا، باپ کہہ دے پانی پلا لو تو اس کا ٹائم نہیں ہوتا آدمی کے بعد، میں ایگزامپل نہیں دینا چاہتا، ٹائم نہیں۔ اب پیغمبر نے کہا جب حالت یہ ہو جائے گی کہ اکرم الرجل شر مخافتے، لوگ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے اس کے علم کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے نہیں، شرافت کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی تقوی نہیں ہے، نان مسلم ہے لیکن شریف ہے، نہیں، کہا کہ لوگ عزت کریں گے کسی کے اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ غنڈہ اور بدماش ہے، اگر اس کی عزت نہ کی تو توہین کر دے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ وَرَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُمْ، اور کسی بھی قوم اور کمیونٹی کا سردار جو ہے وہ ان کا سب سے ذلیل آدمی سردار بنے گا، جو سب سے پست آدمی۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں، کیونکہ آخری 2 چیزیں موضوع۔ اب پیغمبر نے کہا وَلَبِسُ الْحَرِيرَ، اور پیور سلک جو حرام ہے اسلام میں مردوں کے لیے وہ پہنا جائے۔ کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، پیغمبر نے یہاں کہا کہ یہ ریشم پہنیں گے، تو اب یہ مردوں سے خطاب ہے، گرچہ لفظ میں کچھ ایسی بات نہیں۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ گانے بجانے کی محفلیں سجائی جائیں گی، وَاتَّخِذُوا الْقَيِّنَاتِ، محفلیں بنائی جائیں گی جہاں گانے بجانے ہوں گے، میوزک کنسرٹ کے نام سے جو آج کل ہوتا ہے، شام غزل کے نام سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوں گے۔ آپ کے ہاں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں نارتھ امریکہ میں جہاں مسجد کے اندر شام غزل کے ٹکٹ بیچے جاتے ہیں۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں اور بے پردہ عورتیں، نامحرم عورتیں، بے پردہ کا لفظ ہے، مردوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوا کریں، اور پھر وہ جلدی وقت نہیں، وَكَثْرَةُ الزِّنَا وَكَثْرَةُ أَكْلِ الرِّبَا، اور زنا کثرت سے ہوگا اور سود بہت زیادہ کھایا جائے گا۔ اب یہ 15 چیزیں ہو گئی ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا، ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ شروع کی 3 باتیں اور آخر کی 2 چیز کا، یہ بھی اس کا ریزن جو ہے نا، جان بوجھ کے گناہ کرنا شاید نہ ہو، وہی چیز
معلومات ہی نہیں ہے، دین کی پتہ ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ کثرت الزنا، زنا بہت زیادہ ہوگا، میں اس لفظ کو کھول کے بتانا بھی نہیں چاہتا. اگر غلط طلاق ہو گئی اور پھر اس غلط طلاق کے اوپر دوسرا نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک کیٹیگری تو آ گئی نا. پیغمبر، اچھا میں نے تو بہت جلدی جلدی بتایا ٹائم کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے رسول جس انداز سے بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آج کل گلوبل وارمنگ ہے نا، یہ حدیث میں کب سے 1400 سال پہلے سے ہے. پیغمبر نے کہا نتیجہ یہ کہ نیچرل ڈیزاسٹر بہت آنے لگیں گے، آندھیاں چلیں گی، سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، نئے نئے نام ہوتے ہیں، پتہ نہیں سائیکلون، ہیریکین، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی، زمین پھٹے گی، زلزلہ آئے گا. پیغمبر جب یہ فرما رہا ہے، پیغمبر کا انداز کیا ہوگا؟ مولا نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ تو یہ کتنا خطرناک اور برا زمانہ ہوگا جہاں یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز پورے شہر سمندر میں ڈوب جایا کریں گے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا لیکن یا علی یہی سب سے اچھا زمانہ ہوگا، یہی سب سے اچھا. مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بس اسی زمانے میں تو میرا آخری فرزند جو ظاہر ہو کر دنیا کو اس طرح بنائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے. یہی خرابیاں جب ہوں گی نا، نیچرل ڈیزاسٹر، گناہوں کے بعد نیچرل ڈیزاسٹر، اس کے اندر زمانے کے امام آئیں گے.